الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نظر القمر لا يمكن الصنع كما كان حقه بعد الخدا بردتوی کی سر غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در کم دوستو حبیبم مرزدارم زیسیانا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم بری نازم کے حسبت امت ہوئے گناہگارم لیکن خوش نصیبم صدیق عکس حسن جمال محمد صدیق عکس حسن جمال محمد فاروق ذل جاؤ جلال محمد عثمان ضیاء شمع کمال محمد علی باب بہار خصال محمد بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ولی کبھی آوارہ و بے خانمائش کبھی شاہ شاہ و شیرمائش کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش کبھی اریاؤں بے دیو سنائش کبھی تنہائی ایک بہت دمنش کبھی سوز و سرور انجمنش کبھی سرمایہ میراب و ممبر کبھی مولا علی خیبر شرمش اور میں تو یہاں پر اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ کبھی آوارہ و بے خانمائش کبھی شاہ شان و شیروائش کبھی نیندہ میں آتا ہے ذرہ پوش کبھی اریاؤں بیتے وہ سنائش کبھی تنہائی کو دمنش کبھی سوز و سرور انجمنش کبھی سرمایہ میراب و ممبر کبھی مولا علی خیبر شکرنش کبھی فیض آباد میں بیٹھا ہے اور کبھی ویل چیئر پر بیٹھا ہے عشق اور کبھی اس ٹھنڈی راتوں میں بیٹھا ہے عشق اور کبھی مینار پاکستان کے سایہ میں ہے عشق جو بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے یہ عشق ہے جو بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے ورنہ اس پرفتن دور میں آپ یہاں پر آج لوگ شادیاں کرواتے ہیں تو ویسے ہماری عادت پتہ کیا ہے ہم صبح جاتے ہیں اپنے کاروبار پر پہلے تلاوت لگاتے ہیں پھر سارا دن گانے چلتے ہیں تو سارا دن گانے چلتے ہیں اور ہم صرف چند منٹ تلاوت لگا کے یہ کہتے ہیں برکت ہو جائے برکت تو ہوتی ہے لیکن مجھے یہ بتائیں جو سارا دن آپ بریائی لگاتے ہیں اس کی نحوست بھی تو ہوتی ہے لیکن اس پرفتن دور میں ہم اپنی شادیوں کی ابتدا بریائی سے کرتے ہیں لیکن جب ہم مکان بناتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں پہلے 5 فٹ یا نیم کھودو پھر تھلے پتھر پاؤ روڑی پاؤ جناب تھلے پہلے مستری صاحب 18 تھلے پہلے ایرا رکھو پھر انہوں سیمنٹ اچھا لاؤ نہیں تے اٹ اچھی نہیں تے کھنگر منگا لو ٹھیٹ ٹھیٹا وہ لگ جائے تو پانی پہندا بھی رہے تو کوئی اثر تو پھر زیادہ پیسے لوگ بھی لا دے کیوں اتنی بنیاداں جنیاں مضبوط ہونیاں عمارت رنی مضبوط ہوئے گی دسو جدوں شادی ہوتی ہے آج آپ دیکھیں نا جا کر یونین کونسل میں کہ کتنے ڈھیر اللہ معاف کرے طلاقوں کے لگے ہوئے ہیں بات پتہ کیا ہے ہم اس کام کی ابتدا ہی بریائی سے
لیکن دیکھو میرے بھائی، اور اب تو ماشاءاللہ ہمارے کافی بھائی یہ کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں یار تم نے اس کام کی ابتدا اللہ اس کے رسول کے ذکر سے کیا ہے، پھر دیکھو اللہ تمہارے رزق میں بھی برکتیں عطا کیسے دیتا ہے، اور اللہ تمہارے بچوں کو بھی کیسا نیک پیدا کرتا ہے۔ کیا بات، لیکن نا ہم کام کی ابتدا ہی اچھا بارہ پہلے میں نہایت واجب احترام عزیزم بڑی محبت کرنے والے جناب حضرت علامہ مولانا مفتی احسان الحق صاحب، بڑی مہربانی فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں، زندگی میں، علم میں برکتیں عطا فرمائے، اور نہایت ہی واجب قدر ذی شان یہ بھائی صاحب ملک محمد شہزاد صاحب تشریف لائے، اور بھائی نسیم صاحب، بھائی خدیر صاحب، اور ہمارے دولہا صاحب جو اسٹیج پر جلوہ گر ہے محمد وحید صاحب، اور ان کے والد محترم جناب محترم محمد اکرم صاحب، بڑے ہی جناب مبارک کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس کام کی ابتدا اللہ کے ذکر سے۔ اب دیکھیں بچے پیدا ہوں گے، وہ ابھی پہلے زبان کھولیں گے نا اور بولنا شروع کریں گے، سب سے پہلے اللہ کا نام لیں گے، پھر لبیک یا رسول اللہ کا نام، کیونکہ کام کی ابتدا ہی۔ آج یہ دور آ گیا ہے ہم ان کام کی ابتدا برے طریقے سے کرتے ہیں، تو بچوں کو پہلے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار، اور میں نے کہا ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار نہیں، تو اس کو اللہ اور اس کا رسول کا پیغام سکھا، یہ بچہ بڑا ہو۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانہ میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کی یا حضرت یہ میرا بیٹا بڑا جوان، اتنا قد اور اتنا زور آور ہے، اور اس نے آج مجھے بھی مارا ہے اور اپنی ماں یعنی میری بیوی کو بھی مارا ہے، اسے آپ پوچھیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا بھی تم نے آج ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے عرض کی یا حضرت میری پہلے بات سن لیں، فرمایا بتا۔ عرض کی یا حضرت میں 15 سال کا تھا تو میرے والدین نے مجھے اونٹ چرانے پر لگا دیا، اور میں آج اتنا جوان ہو گیا ہوں، میں ساری زندگی اونٹ چراتا رہا ہوں، اور میرا یہ تجربہ ہے جب 2 اونٹ لڑ پڑے تو ایک اس کے سر میں ڈانگ مارو، ایک اس کو مارو، تو دونوں لڑائی چھوڑ دیتے ہیں۔ میں آج گھر آیا تو میرے والدین جھگڑا کر رہے تھے، تو میں نے ایک اس کے سر میں مار دیا، ایک اس کے سر میں مار دیا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے جا۔ وہ باپ ہاتھ باندھ کر رونے لگا، عرض کی یا حضرت میں نے آپ سے اس کی شکایت کی، اس کو سمجھائیں، آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ فرمایا اس کا قصور نہیں ہے، غلطی اس کی نہیں ہے، اس کو تم نے جناب تھوڑا سا بڑا ہوا اونٹ چرانے پر لگا دیا، آج اس کی اتنی عمر ہو گئی ہے، تو نے اس کو اللہ کا قرآن مصطفیٰ کا فرمان سنایا، اس کو پتا ہوتا باپ کا ادب کیا ہے اور ماں کا احترام کیا ہے، یا اس کام کو کس طریقے سے اور کس انداز سے اس کو پورا کرنا ہے۔ اس لیے اقبال کہتا ہے اے میری قوم کی جوان عورتوں، اگر بندے ز درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نمیری، بطول باش بنہا شمازی عصر کے در آغوش شبیر بگیری، ز شام ما فرون آور سہرہ بقر آباز ما علی نظر را، تمیدانی کے سوزے قرار تو دیگر گر کرد تقدیر و مرہ۔ اقبال کہتا ہے اے میری امت کی ماں، کائنات کی ساری مائیں مر جائیں گی، تم کبھی نہیں مرو گی۔ میں نے کہا اقبال کون سی مائیں نہیں مریں گی؟ اقبال کہتا ہے اگر بندے درویش پذیری، یہ ایک فقیر ہے، درویش ہے، اس کی نصیحت سن لو، اپنے پلے باندھ لو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے کہا اقبال وہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے ہزار امت بمیرت تو نمیری، اور کائنات کی ساری مائیں مر جائیں گی، وہ ماں کبھی نہیں مرے گی۔ میں نے کہا کون سی ماں؟ اس نے کہا وہی ماں جو اپنے جسم کو غیروں سے بچا کر رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حسین جیسا بیٹا کرتا ہے۔ یہ جناب میرا جسم میری مرضی سے، یہ آج کل کے ایسے حکمران پیدا ہوتے ہیں جو حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور جو فاروق اعظم اور فاطمہ الزہرا اور ان کی جیسی ماں جیسے مائیں ہوتی ہیں جو
जो अपने जिस्मों को गैरों से छुपा कर रखती हैं। इकबाल कहता है अल्लाह उनको हुसैन जैसा बेटा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या इकबाल क्या फरमाते हैं, ज़िशाम माँ बरुमा वर सहरा बकुल आबास आले नजरा। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कायनात की माँ मेरी शाम हो चुकी, तुम्हारी सुबह होने वाली है। जब मैं जाने वाला हूँ और तुम्हारे मिल्लत कौम तुम्हारे सुपुर्द है और मेरी शाम होने वाली है, तुम्हारी सुबह होने वाली है। तो फिर इकबाल क्या करे, उसने कहा सुबह उठकर कुरान पढ़ा करो। ऐ मेरी माँ सुबह उठकर कुरान पढ़ा करो। मैंने कहा इकबाल फिर क्या होता है? उसने कहा जब माँ कुरान पढ़ती हो ना तो अपने बेटे को ले जाए उस्ताद के पास, क्या बात, बेटे को ले जाए उस्ताद के पास। बात तवज्जो से सुने सारे। लोग सोचते होंगे कि ये आज नया काम हो गया कि आज जनाब मेहंदी पर हुजूर का जिक्र हो रहा है। मेरा उन माओं को पैगाम है कि जब माँ ऐसे बेटे को लेके जाती है उस्ताद के पास कि मेरे बेटे को कुरान पढ़ाए, तो उस्ताद कहता है बेटा पढ़ अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। बेटा कहता है नहीं जी सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। उस्ताद कहता है नहीं जी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। बेटा कहता है नहीं जी सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। उस्ताद कहता है नहीं पुत्रा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। शागिर्द कहता है नहीं जी सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। तीसरी दफा उस्ताद पूछता है बेटा पहले पढ़ना किसने पढ़ने हैं? डायरेक्ट सुभान अल्लाह से शुरू हो गया, पहले 15 किसने पढ़े हैं? बेटे ने कहा उस्ताद जी पहले 15 पढ़ने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने माँ के पेट में हिफ्ज़ कर लिए थे, मेरी माँ पढ़ती थी, मैं अंदर सुन के इसको वैसे ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। और आपको पता है वो माँ कौन थी, वो शागिर्द कौन था, वो उस्ताद कौन था? वो शागिर्द फरीदुद्दीन का पीर कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी था, उस्ताद ख्वाजा अमीनुद्दीन का गोरी। और जब बेटे ऐसे हो ना कि बेटे की गोद में माँ का सर हो और माँ के बेटा मैंने कभी गैर शरीफ काम नहीं किया, मैं ये बताना चाहता हूँ कि बेटे पैदा कैसे होते हैं। आज हमें कहते हैं कारी साहब नमाज तमीज लिख दे, कारी साहब नमाज तमीज कैसे लिख दे? तुमने जनाब सुबह उठकर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का पेड़ा बनाया होता और अस्सलातु वस्सलाम की रोटी थाप कर तवे पर डाली होती और अपने बेटे को या रसूलुल्लाह का नारा लाकर खिलाया होता, तो वो सीना तान कर खड़ा होता और सितम कर इधर आओ आजमाए, तू तीर आजमा, तू गोली आजमा, तू शहर आजमा, हम जिगर आजमा। मैं बेटे ने बंदे ने बैठ गया रसूलुल्लाह दे ये केड़ी मर्दी दुआ सारे आपको लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। माँ पता क्या कहती है? हाँ बेटे की गोद में है तो माँ कहती बेटा कभी खैर शरीफ काम नहीं किया, मैंने किसी का घर का आके नहीं खाया। माँ कहती है, बेटा कहता है जी माँ जी गुस्ताखी माफ, बात इस तरह ही है, पर एक ऐसा वक्त था जब गुस्ताखी माफ हो तो बात अर्ज करूं। माँ ने कहा जी करो। बेटे ने कहा जी मैं आपके पेट में था और हमारे पड़ोसियों के यहाँ बेरी का दरख्त था और बेर हमारी तरफ लटक रहे थे और आपको दिल चाहा कि बेर खाऊं, आपने कोई चीज रखी और बेर तोड़ना चाहा, तो फिर क्या हुआ? मैं आपके पेट में था, मैंने अंदर ऐसी हरकत की, आपको ऐसा दर्द हुआ कि आपको बेर खाने का याद ही ना रहा। अम्मा जी आप फौरन बैठ गई, क्या ऐसा है कि नहीं? माँ ने कहा बेटा बिल्कुल ऐसा है। सुभान अल्लाह। मैंने अंदर हरकत इसलिए की कि मेरी माँ खैर का हक ना खाए। और फिर आपको पता है वो बेटा कौन था और वो माँ कौन थी?
بیٹا فریدالدین گنج شکر تھا، سبحان اللہ اور باپ وہ جو ایک سیب کی خاطر کئی سال مزدوری کرے اور ایک مفلوج عورت سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، جو آنکھوں سے اندھی ہو، ہاتھ پاؤں سے مفلوج ہو، کان سے بہری ہو، منہ سے گونگی ہو، جب اپنے دلہن کے کمرے میں پاؤں رکھے تو آگے دیکھے حسین و جمیل عورت بیٹھی ہے، فوراً واپس آ جائے، کہے اے میرے سسر، اے میرے ابا جان، آپ نے تو کہا تھا ایسی عورت ہے، میں تو پہلے سے اس کا کفارہ دے رہا ہوں، اور تو نے اتنی حسین و جمیل شہزادی اندر بٹھائی ہوئی ہے، اے مجھے اور گناہگار کرتا ہے، تو نے تو ایسے کہا تھا۔ سسر کہتا ہے بیٹا نہیں، یہ وہی عورت ہے، تو تو کہتا تھا اندھی ہے، آپ کہتے تھے بہری ہے، گنگی ہے، مفلوج ہے۔ کہا بیٹا صحیح کہا تھا، آنکھوں سے اندھی اس لیے ہے، غیر مرد کو کبھی دیکھا نہیں، کانوں سے بہری اس لیے ہے، کسی غیر شریف بات کو سنا نہیں ہے، اور ہاتھ پاؤں سے مفلوج اس لیے گھر سے کبھی قدم باہر رکھا نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے بیٹا پھر کون سا پیدا ہوا؟ آپ شیر کی خاطر قربانی دے دے، ماں نے غیر مرد کو دیکھا تھا، بیٹا کون سا پیدا ہوتا ہے جس کی کوئی کیا کیا سبحان اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اقبال کہتے ہیں شام ماں بروا بر سہرا، آج مائیں اور باپ اپنے کردار کو درست کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، بیٹے کو صلاۃ و سلام کے ترانے سکھائے اور اس کو بتائے حضور کی عزت اور عظمت اور قربت کیا ہوتی ہے۔ ہاں سویرے بھی پیو دا قدم چومے گا، شام کو آ کے ماں دا قدم چومے گا۔ بے شک قاری صاحب سے تمیز لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے شام امام برما ور سہرا بقرا باز خان نظر را، میں نے کہا اقبال پھر کیا ہوگا؟ اقبال کہتا ہے تو میدانی کے سوزے کرا تو جاننا نہیں، ماں غیرت کو نہ چھوڑ کے اپنے جسم کو چھپا دے، بیٹا حسین پیدا ہونا ہے، اور جدو بہن گھر دے وچ قرآن پڑھے تے پھر آپ فاروق اعظم بن جاتے سبحان اللہ میدانی کے سوزے کرا تو دیگر گر کرد تقدیر عمر را، اے ماں بہن جب تو قرآن پڑھے گی تو فاروق اعظم کی بھی تقدیر کی بدل کے رہے گا۔ وہ جو فاروق اعظم حضور کو نوف اللہ شہید کرنے چلا تھا وہ کرے مصطفیٰ کا عظیم بن گیا۔ سبحان اللہ تو حضرات محترم یاد رکھیں اپنے اندر یہ تبدیلی لائیں۔ کیا تبدیلی؟ یہ تبدیلی نہیں تھی جناب کبھی روٹیاں کبھی جناب کبھی بلیاں نہ آؤ حضور کے در پر آؤ، بے شک اسی میں تمہاری نجات ہے۔ اقبال کہتا ہے بات سنو، تم خیروں کو دیکھتے ہو اور ان کو کہتے ہو جناب آج امریکہ کہاں پہنچ گیا، یورپ کہاں پہنچ گیا، فلاں قوم علم غیرہ موختی اندوختی روئے خیشت خازاش افروختی عقل تو زنجیری افکار خیر درد روئے تو نفس ازدار خیر پر زبانت گفتگوها مستعار در دل تو آرزوها مستعار بادمی گیری بجا مزدیگران جامع گیری موام ازدیگران آنگاہ سر مازاغ البصر سوئے قوم خیش باز آیت کر می شناست شمع پروانہ را نیک دانت خوش و ہم بیگانہ را لستمینی گویت مولائے ماں وائے ماں وائے ماں وائے ماں۔ اقبال کہتا ہے اور سنائے علم غیرہ موختی اندوختی روئے خیشت خازاش افروختی تو انگریزی سے پڑھ کر تو جناب والا پینٹ کوٹ پہن کر تو جناب والا تو ملکوں سے پھر کر تو اپنے اوپر ان کا لبادہ ہو کر تو سمجھتا میں بڑا پڑھنے خواہ ہوں اور تو نے خیروں کا علم پڑھا محمد عربی کا علم پڑھ تجھے پتا سبحان اللہ عقل تو زنجیری افکار غیر درد لوئے تو نفس ازدار غیر۔ اقبال کہتا ہے مجھے پتا ہے تیری عقل پر بھی غیروں کی زنجیریں ہیں اور تیرے گلوں میں بھی غیروں کی ڈوریں ہیں اور تو ان کی بولیاں بولتا ہے اور کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ ناراض سیاسی ہے تو غیروں کا علم نہ پڑھ، تو محمد عربی کا دین پڑھ۔ گفتگوها مستعار تقلید تو آرزوها مستعار اور تیرے منہ سے جڑی زبان ہے جڑے دین کے خلاف بات کر دی ہے یہ زبان بھی تیری نہیں ہے عقل بھی تیرا نہیں ہے تو غیرہ کو لے کر بے شک
یہ تو ان کا کھاتا ہے تو بولیے ان کی بولتا ہے. اقبال کہتا ہے برزبان گفتگوها مستعار. مستعار مانا ادھار. تردیلے تو آرزوها مستعار. تیرے دل سے جڑے خیالے بھی انہوں نے ادھارے نے. بادا مینگیری بجا مزدیگران جامع ہمگیری بو امزدیگران. جڑی تو ان کی شرابہ پینا اے پیالے بھی تیرے امریکہ تو آئے نے. اے پانڈے بھی تیرے امریکہ تو آئے نے. اے روٹی بھی تیری یورپ بھی ہے. اے تیرے کھانے بھی مودی آ رہے ہیں. نگاہ سے مازاد بسر سوئے قوم خیش آزاد بھائیت اگر تو ان کی شرابیں پیتا ہے. آپ محمد عربی کے نینوں کی شرابیں پی جس میں اللہ نے مازاد بسر کے بھید چھپا. سوئے قوم خیش مازاد اگر. اقبال کہتا ہے اگر تیرے پاس حضور آگے نا تو می شناست شمع پروانہ رہا نیک دان خیشو ہم بیگانہ رہا. جیسے شمع اپنے پروانے کو جانتی ہے حضور بھی اپنے حراشی کو جانتی ہے. بے شک می شناست شمع پروانہ رہا نیک دان خیشو ہم بیگانہ رہا. اور اگلی جڑی گال ہے جڑا میں پیغام دینا چاہتا ہوں. اقبال کہتا ہے یہ اگر حضور آگئے نا تو حضور نے پوچھا وہ تو یہاں بیٹھا پڑ رہا ہے بار میرے خاکے چھاپ رہے ہیں تو یہاں بیٹھا ہوا ہے اور پیری چمکا رہا ہے اور مولویت چمکا رہا ہے. تم مر گیا فی صدیقیہ کیا ہے اور تم مر گیا شام میں کیا ہو رہا ہے اور تم مر گیا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. حضور نے فرما دیا نا کہ بتا تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا. تو اس بات کہتے ہیں حضور نے کہہ دینا تجھے لفظ منی گویدت مولا ماں وائے ماں وائے ماں وائے ماں. اقبال کہتے ہیں حضور نے تجھے کہہ دینا تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اقبال کہتا ہے اس نے تجھ پر حیرت ہے افسوس ہے افسوس ہے افسوس. اللہ پتہ نہیں کون سا قرآن حدیث پڑھتا ہے. لست منی گوید. میں نے کہا اقبال یہ تو علم غیروں کا پڑھا ہوا ایسے ہے تو پھر ہم کون سا علم پڑھیں. اقبال کہتا ہے علم بیش کا ازدہ ہوتیاں علم باش کا ازلہ ہوتیاں. علم پڑھا ہو محمد عربی کا عشق نہ ہو تو یہ شیطان کی طرف سے ہے. اور سیاستہ پڑھی ہو اور بیچ میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ پڑھا ہو تو پھر یہ رحمان کی طرف سے. سبحان اللہ. جو مولوی یہ کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ نعرہ نہیں ہے اس نے سیاستہ نہیں پڑھی اس نے حضور کی حدیثیں نہیں پڑھی. جو کہ سیاست ہے بھی سے تو پھر مولا علی نہیں کی تھی سبحان اللہ. عثمان غنی نہیں کی تھی فاروق اعظم نے نہیں کی حضرت صدیق اکبر نے نہیں کی. بخاری شریف پڑھ بنی اسرائیل کے انبیاء نے سیاست نہیں کی اور حضور صلی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلوار نہیں اٹھائی. سبحان اللہ. یہ تو اس دن پتہ چلے گا جب حضور نے فرمایا لست منی گو. اقبال کہتا ہے لست منی گو یدت مولا بھائی میں سارے آکھو جڑا مولوی کہندا بھئی سیاسی نہ بھائی مایا تے افسوس افسوس افسوس. تو حضرات محترم یہی تو بات ہے نا. اقبال کہتا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگاہی. اور اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اے طائل لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ کم گوشت تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رہا. کم گوشت تو ہے بے ذوق نہیں ہے محمد عربی کے غلام. چاہے ہمارے اندر اعمال میں کمیاں ہیں پر جب حضور کا بات آ جائے تو سینہ تان کے اور میں آپ سے جو بات کہنا چاہتا ہوں اقبال کہتا ہے گارا اور سکندر سے وہ مرتے فقیر اولا. میں نے کہا اقبال بتا کون سا مرتے فقیر ہے کون سا مولوی ہے کون سا پیر ہے حقیقت میں. اس نے کہا دارا اور سکندر سے وہ مرتے فقیر اولا. گدیاں نو چمکاؤن نہ لو وہ مرتے فقیر اولا. مولویت کو چمکانے سے وہ مرتے فقیر اولا. اپنی سیاست چمکانے سے وہ مرتے فقیر اولا. اپنی پگڑیاں بڑا کرنے کے لیے وہ مرتے فقیر اولا. دارا و سکندر سے وہ مرتے فقیر اولا. اقبال کون سا؟ اقبال کہتا ہے دارا و سکندر سے وہ مرتے فقیر اولا. وہ جس کی فقیری میں بھوئے اسد اللہ. سبحان اللہ.
फकीराना है जेड़ा गल करे ओदी गल दे विचों शुजात मौला अली दी कुछ हुआ सुभान अल्लाह दारा सिकंदर से वो मर्द फकीराना वो जिसकी फकीरी में बूए असदुल्लाह फकीर वही फकीर है पीर वही पीर है मौलवी वही मौलवी है आज के रसूल वही आज के रसूल है जब बात करे उसकी बात से शुजात मौला अली की हुई हुए और आई ने जवा मरदा हक गोई हो बेबाकी ये मैं पहले बता सकता था फिर मैं शादी की गल करना आई ने जवा मरदा हक गोई हो बेबाकी अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाई और भी यदि तफसील करा मैंने कहा इकबाल ये फिर लोग कौन हो गए उन्हें कहना लल्लू पंजुआ दे मम्मी डैडी बच्चियां का काम ही कोई नहीं मैंने कहा फिर किसका काम है बता कहता है फितरत के मकासद भी करता है निगहबानी या बंदा ज़हराई या मर्दे को होता सुभान अल्लाह लत्तापा में ना भी हो पर फितरत के मकासद की वही निगहबानी करता है जेड़ा जनाबे वाला फितरत के मकासद की करता है निगहबानी या बंदा ज़हराई या मर्दे को होता पहाड़ पर ऐसे बैठता है हजारों शल भी उस पर गिर जाए वो पहाड़ की तरह खड़ा रहता है सुभान अल्लाह वो कहता है आज इस्तीफा लेके जाना पहाड़ की तरह ऐसे खड़ा हो जाता है वो कहता है आज इस्तीफा लेके जाना मैंने कहा फिर इकबाल फिर क्या है उसने कहा दुनिया में महासिब है तहजीब फसूं कर का दुनिया में महासिब है तहजीब फसूं कर का और इकबाल कहता है ये उसने लताफत क्यों वो कुव्वत और शौकत क्यों बुलबुल चमनिस्तानी शाहबाज बयाबानी इकबाल कहता है ये जो लोग जनाब ऐशो इशरत पसंद है ना ये नीचे क्यों बैठे रहते हैं बुलबुल जैसे कुछ जनाबे वाला फूलों पर बैठी रहती है लेकिन उसको बुलंदियां नहीं मिलती मैंने कहा इकबाल बुलंदियां किसको मिलती हैं उसने क्या कुव्वत और शौकत उसी को मिलती है जो बाज की तरह बुलंदियों में उड़े और मर्दे कलंदर बन के उड़े सुभान अल्लाह तकबीर अल्लाहु अकबर रिसालत या रसूल अल्लाह नारे ताकीद हक जारिया हाज़री या अली ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक पिछले भी नारे लाओ सारे लाओ लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह और इकबाल आगे क्या फरमाते हैं ऐ शेख बहुत अच्छी मकतब की फिजा लेकिन बनती है बयाबा में फारूक सलमानी तू जिन्ना मर्जी कुरान पढ़ जिन्नी मर्जी हदीस पढ़ जिन्ने मर्जी दारुल उलूम खोल दे बंद कर चाहे अंदर जेल बंद कर चाहे देवबंद बंद कर लेकिन ऐ शेख बहुत अच्छी मकतब की फिजा लेकिन इकबाल कहता है कुरान पढ़ना बड़ा हदीस पढ़ना बड़ी अच्छी है करीमा बेबख्शा बरहानमा पढ़ना बड़ा अच्छा है सारा यद्रिबु ज़रबन फौका ज़ारिबुन वज़ूरिबन युज़रबु ज़रबन फ़ज़ाका मज़रूबन पढ़ना बड़ा अच्छा है लेकिन ऐ शेख बहुत अच्छी मकतब की फिजा लेकिन इतना पढ़ने का फायदा कोई नहीं जब तक हुजूर की इज्जत पर बात न करे बेशक ऐ शेख बहुत अच्छी मकतब की फिजा लेकिन बनती है बयाबा में फारूक सलमानी और अगे पता की गल की थी इकबाल बाबा जी के बारे सदियों में कहीं पैदा होता है हरीफ इसका मैंने कहा इकबाल आज तो लोग जनाब वाला लाखों अरबों और जनाबे वाला बड़ी बड़ी करोड़ों पर बैठे हैं ये काम क्यों नहीं करते दीन का मौलवी खादम चंगा नहीं लगता तो ना सही हाफिज साहब हुसैन नदवी दामन बरकत मलालिया तन चंगे नहीं लगते मौलवियां ने पीरां ने ना करो तुसी आप काम करो बेशक तुसी आप बयान दियो बदमाशो बस करो हुजूर की गुस्ताखी तुसी क्यों नहीं करते ये बाजारी औरतें जो हुजूर की आयत में गुस्ताखी कर रहे हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी इनको जवाब किसने देना है ये तहरीक लब्बैक चंगी नहीं तो तुसी काम करके बताओ मैंने कहा इकबाल ये क्यों नहीं करते इकबाल कहता सदियों में कहीं पैदा होता है हरीफ इसका तलवार में तेजी है साहबाए मुसलमान सुभान अल्लाह एकदम समझ आई सुबह का मतलब है शराब हैं इकबाल कहता है ये हर रोज
بچے ایسے پیدا نہیں ہوتے، ہر روز مائیں ممتاز حسین قادری کو پیدا نہیں کرتی، ہر روز مائیں علم الدین غازی کو پیدا نہیں کرتی، ہر روز مائیں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ مرد کو پیدا نہیں کرتی، صدیوں میں کہیں پیدا ہوتا ہے حریف اس کا۔ کیسا اقبال؟ اقبال کہتا ہے جو تلوار چکے کہ تلوار میں تیزی ہو اور محمد عربی کے عشق کی شراب بھی ہو۔ سبحان اللہ اور اس جہاد کے بارے میں اقبال کیا کہا؟ من سب نبیان فاقتلوا من سب